الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر دو عظیم عبادتیں مسلمان ادا کرتے ہیں. ان دو میں سے ایک حج ہے اور دوسری قربانی. اسلامی مہینوں کو اگر دیکھا جائے تو پورے سال کے ہر مہینے کے اندر آپ کو کوئی مہینہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے اندر قربانی نہ ہو. مسلمانوں کی تاریخ پوری کی پوری قربانیوں سے بھری پڑی ہے. محرم پہلا مہینہ ہے اسلامی مہینوں کا، تو اس کے اندر آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ملے گی، اور پھر اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ملے گی. ہر مہینے کے اندر غرض کہ آپ کو قربانیاں ہی قربانیاں ملیں گی. اب یہ جو قربانی ہے مسلمانوں کے اوپر جانور ذبح کرنے کی، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے، فلسفہ اس کا کیا ہے، کیوں اللہ نے اس قربانی کو رکھا، اسے سمجھنے کے لیے اس قربانی کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے. یہ قربانی کوئی نئی چیز نہیں جو امت محمدیہ کے اوپر رکھی گئی. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہر امت کے اوپر قربانی ضروری تھی، فرض تھی، ہر ایک کے لیے قربانی تھی. آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جہاں پر قرآن میں تذکرہ آتا ہے تو ان کا جو معاملہ طے ہوا تو آخر قربانی کے اوپر ہوا. فَتَقَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ دونوں نے قربانی کے اوپر اپنا فیصلہ کیا کہ ہم دونوں قربانی کریں گے، جس کی قربانی اللہ قبول کرے گا وہ سچا ہے، اس کی بات مانی جائے گی، اور جس کی قربانی اللہ قبول نہیں کرے گا وہ جھوٹ ہے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی. فیصلہ ان کا یہی ہوا. تو ایک بیٹی کی قربانی قبول ہوگی، لیکن اتنی چیز کا فرق ضرور ہے، امت محمدی کے لیے خصوصی اللہ نے ایک انعام کیا جو پہلی امتوں پر نہیں تھا، کہ وہ قربانی کسی بھی چیز کی کرتے تھے، خود کھا نہیں سکتے.
ان کی قربانی آسمان سے آگ آتی تھی، وہ آگ آ کر کھا لیتی تھی۔ آسمان سے آگ آئی، جس کی قربانی کھائی تو وہ یہ سمجھتا تھا میری قربانی قبول ہوگی، اور آگ نے اگر جس کی قربانی کو نہ کھایا، چھوڑ دیا، ادھر ہی گلتی رہی، سڑتی رہی، خراب ہو گئی، وہ سمجھتا تھا میری قربانی قبول نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چھوٹ دے دی، فرمایا قربانی کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو اور گوشت بھی خود کھاؤ، اور کیا چاہتے ہو اللہ سے؟ جو ہزاروں سال پہلے کسی امت کو نہیں ملی وہ چیز ہم نے آپ کو دے دی۔ کس کے واسطے سے؟ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ اور کیا مانگتے ہو اللہ سے؟ قربانی کا پس منظر، یہ قربانی جانور ذبح کرنا اور پھر انہی دنوں کے اندر ذبح کرنا کہاں سے شروع ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، صحابہ نے سوال کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کا کیا فلسفہ ہے، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا یہ سنت ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام۔ قالوا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس سنت کے اندر، اس قربانی کے اندر ہمارے لیے کیا رکھا ہے، یعنی ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ تو جواب میں فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ جانور ہے، اس کے اوپر جتنے بال ہیں سر سے لے کر پاؤں تک، فرمایا ہر ایک بال کے بدلے تمہارے لیے نیکی لکھی جائے گی۔ اور دوسری روایت کے اندر یہاں تک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت والے دن اسی جانور کو لایا جائے گا، لا کر میزان کے اندر، ترازو کے اندر رکھا جائے گا، یہ اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اپنے گوشت کے ساتھ آئے گا، پورے کے پورے جانور کو ترازو کے اندر تولا جائے گا اور یہ نیکیوں کے اندر شمار ہوگا۔ فرمایا یہ ہے تمہارے لیے۔ صحابہ نے پھر سوال کیا، صحابہ سوال کرنے کے اندر شرمایا نہیں کرتے تھے کہ ایک سوال کر دیا اب دوسرا سوال کیسے پوچھیں گے؟ فرمایا اللہ کے رسول بال کے بدلے کے اندر تو نیکی ہے، جن جانوروں کے اوپر بال نہیں ہے، اون وغیرہ ہے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا ہر ایک اون کے داغے کے بدلے نیکی ہوگی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر رسول تھے، نبی تھے، ان کے اوپر اللہ نے کئی قسم کی آزمائشیں بھیجی ہیں۔ پہلے اولاد نہیں، کئی عرصے تک اولاد نہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اب اتنا زیادہ اللہ سے مانگ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے دے دیے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا، دودھ پی رہے تھے۔ فرمایا کہ اے ابراہیم جاؤ، جا کر انہیں چھوڑ کر آ جاؤ۔ یہ خانہ کعبہ، یہ اس وقت یہ تعمیر وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھی، یہ ساری چیزیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر طوفان میں ختم ہو چکا تھا، خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں تھی۔ کہا کہ جاؤ چھوڑ کر آؤ۔ اب حالت ذرا دیکھیے اس علاقے کی کیا حالت ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانے کے لیے روٹی ہے، نہ انسان وہاں پر بستے ہیں، کوئی انسان وہاں پر نہیں، بالکل ایک صحرا ہی صحرا ہے، کوئی بسنے والا انسان کا نام وہاں پر آپ کو نہیں ملتا۔ فرمایا کہ اب جاؤ، جا کر اس چھوٹے بچے کو اور اس کی ماں دونوں کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ اب اگر ہم سے کوئی کہے نا اس چیز کا مطالبہ کرے، انسان کو سمجھ آتی ہے کہ بیوی کی وہ حالت کہ وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، کتنی نازک حالت ہوتی ہے وہ عورت کی، اور بچہ بھی کون سے ہے؟ دودھ پینے والا ہے۔ ظاہری بات ہے ماں کچھ کھائے گی، کچھ پیے گی تو اس کی چھاتی کے اندر دودھ آئے گا، ادھر تو کھانے پینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ ظاہری اسباب تو یہی نظر آتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو کہ جب انہیں چھوڑوں گا تو ان کا تو کوئی اور والی وارث نہیں سوائے ایک اللہ کے، لیکن حکم اللہ کی طرف سے آ گیا کہ ابراہیم چھوڑنا ہے آپ نے۔
چھوڑ دیا تو بیوی نے پیچھے سے آواز دی کہ ابراہیم آپ ہمیں اس حالت کے اندر اس شیرخوار بچے کو اور مجھے اس خوفناک جنگل کے اندر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، کیوں؟ وحی کے ذریعے روکا ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ بات نہیں کرنی کہ میں نے تمہیں ادھر چھوڑا ہے، میں جا رہا ہوں۔ تو بیوی بھی تو آخر نبی کی بیوی تھی نا، معمولی لوگ تو وہ بھی نہیں تھے۔ پیچھے آئی، سوال کیا، نہیں بتایا آگے سے، تو آگے سے پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے ابراہیم آپ کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف سر ہلایا، فرمایا جی یہ اللہ کا حکم ہے۔ کوئی آگے سے سوال کسی قسم کا نہیں کیا کہ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا، ہمارے پینے کا کیا ہوگا۔ ایک امتحان یہ آیا، چھوڑ کر واپس آگے۔ پھر کئی عرصے بعد قبیلہ جرہم والے وہاں پر آئے، آبادی ہوئی، سارا معاملہ ہوا، لیکن بعد کے اندر جس وقت ادھر چھوڑا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ واقعہ تفصیل سے بیان نہیں کرتا کہ اماں ہاجرہ دوڑ رہی تھی ایک طرف سے دوسری طرف پر، اور پانی ہی پانی کی صدا لگا رہی تھی، کہیں پر پانی نظر نہیں آ رہا تھا، ایسے حالات میں چھوڑا۔ یہ امتحان مکمل ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی کہ ہیلا ابھی انہوں نے دوڑنا شروع کیا تھا۔ کیسے؟ جیسے نیا نیا بچہ 7 8 10 سال کا بچہ دوڑتے ہے، اور باپ کہیں بھی جاتے ہیں پیچھے سے دوڑ کر باپ کی انگلی پکڑتے ہیں، باپ کا سہارا بنتے ہیں۔ اتنی عمر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام پہنچے، جسے قرآن بیان کرتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پہنچے اپنی کچی جوانی کو، دوڑنے کی عمر کو، تو فرمایا کہ اے ابراہیم، خواب کے اندر اس بیٹے کو آپ نے ذبح کرنا ہے۔ اب سوچئے کئی عرصے تک اولاد نہیں ہو رہی، اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، وہ کئی عرصے بڑھاپے میں اولاد اللہ نے دے دی۔ اولاد دینے کے بعد پہلے کہا جاؤ چھوڑ کر آؤ، چھوڑ کر جب آئے تھوڑا سا بڑا ہوا تو کہا کہ اب اسے ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اللہ اسے ذبح کروں گا تو میرا سہارا کون بنے گا، میرا کیا ہوگا دنیا کے اندر؟ فرمایا نہیں۔ بیٹے سے کہنے لگے فانظر ماذا ترى، اسماعیل تیرا بھی تو کوئی حق بنتا ہے نا، ذرا اپنی رائے پیش کرو نا، اللہ کا یہ حکم ہے، کیا کروں میں، مجھے بتاؤ۔ تو فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جیسے آپ کو اللہ کا حکم ہے اس حکم کو کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا میں آپ کا بیٹا ہوں، ایک نبی کا بیٹا ہوں، کوئی معمولی آدمی نہیں، جیسے آپ نے کرنا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آج کہے نا کوئی اپنے والد سے، یا والد کوئی اپنے بیٹے سے کہے نا بیٹا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تو آگے سے بیٹا کیا کہے گا، تجھے کیا حق پہنچتے ہے کہ تم مجھے ذبح کر؟ حالانکہ یہ معاملہ اور یہ معاشرہ تو بہت دور کی بات ہے، اس معاشرے میں تو بہت دور ہم لوگ نکل چکے ہیں، ماں باپ کی حیثیت تو ہماری نگاہوں کے اندر بالکل رہی ہی نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آج کل باپ کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ صحابی ایک آئے، فرمایا اللہ کے رسول میرا باپ میری مرضی کے بغیر میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اچھا اپنے باپ کو بلاؤ اور بلا کر میرے پاس لے کر آؤ، میں اس سے پوچھوں نا کہ تمہارے مال کو بغیر اجازت کے کیوں وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ جب یہ باپ کے پاس پوچھا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں بلا رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ آپ کے بیٹے نے شکایت کی ہے کہ میرا باپ مال میری مرضی کے بغیر خرچ کرتا ہے۔ تو دل ہی دل کے اندر کچھ اشعار انہوں نے کہے، اشعار کا کچھ پورے لمبے اشعار نہیں سناتا،
ان کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ جس وقت کے اندر یہ کچھ بھی نہ تھا، پیشاب کرتا تھا، میں اس کے پیشاب کو صاف کرتا تھا، اس کے پیشاب کے اوپر سوتا تھا، اسے سوکھی جگہ کے اوپر سلاتا تھا، رات دن میں نے نہیں دیکھی، اپنی کمر میں نے سیدھی نہیں کی، دھوپ کے اندر بھی بارش کے اندر بھی میں کماتا تھا، اسے کھلاتا تھا۔ آج یہ مجھ سے میرے مال کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرا مال خرچ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل فوراً پہنچے، فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول معاملہ ان کا بعد میں سنیے، پہلے اس سے کہیے کہ جو دل کے اندر اشعار کے وہ ذرا زبان سے کہو کہ محمد کو بھی سناؤ، اللہ کو بھی سناؤ، آسمان بھی سنے اور زمین بھی سنے، ان کے اوپر روئیں، سنائے، اشعار سنائے۔ تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا انت و مالک لابیک، تو کیا چیز ہے، تو بھی اور تیرا باپ، تیرا مال بھی، وہ دونوں کے دونوں تیرے باپ کے ہیں، تو خود بھی اپنی جان کا مالک نہیں، تیری جان کا مالک بھی تیرا باپ ہے، تیرے مال کا مالک بھی تیرا باپ ہے۔ یہ بچے ہوتے ہیں اصل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیے، کچی عمر ہے، اس عمر کے اندر ہمارے بچے تو ہمارے اپنے ماں باپ کو جانتے بھی نہیں کہ ماں باپ کیا چیز ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کر گزریے اللہ کے رسول، یعنی اپنے والد کو کہتے ہیں ابا کر گزریے جو کچھ کرنا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیا، اللہ کے حکم کے آگے اپنی مرضی نہیں چلائی۔ باپ نے بھی کہا بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اور بیٹے نے بھی کہا باپ اللہ کے حکم کے سامنے کٹنے کو میں تیار ہوں، دونوں۔ فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ کے حکم کو مانا، ماننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چٹ لٹا دیا اور فرمایا، بیٹے نے کہا ابا میری آنکھوں کے اوپر کالی پٹی باندھ دیجیے تاکہ میری آنکھوں کو دیکھ کر آپ کو کسی قسم کا ترس نہ آئے اور اللہ کے حکم کے اندر کسی قسم کی تاخیر نہ ہو۔ چت لٹایا، الٹا لٹایا، لٹا کر چھری پھیر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ دمبا آئے گا جنت سے۔ اگر پہلے پتہ ہوتا کہ دمبا آئے گا، دمبا ذبح ہوگا، پھر کون سا امتحان؟ پتہ تو یہی تھا کہ حکم مل گیا خواب کے اندر کہ ذبح کرنا ہے۔ اب ذبح کی نیت کے ساتھ لائے ہیں بیٹے کو مینا کے اندر، اور آسمان بھی دیکھ رہا ہے، زمین بھی دیکھ رہی ہے کہ ایک باپ اپنے ایک ہی اکلوتے دنیا کے اوپر بیٹے کو لٹا کر ذبح کر رہا ہے اللہ کے حکم کے لیے۔ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا جب انہوں نے لٹایا، لیٹ گیا، چھری چلانی شروع کر دی، لیکن وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بدلہ دیا کس چیز کا؟ اس قربانی کا۔ بیٹے کو قربان کر رہے تھے لیکن ہم نے بدلہ دیا کیا؟ ایک مینڈا، یعنی ایک دمبا جنت سے منگوا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اسے لٹا دیا۔ جب دیکھا تو نیچے دمبا ذبح ہو رہا، لیکن اپنے امتحان کے اندر کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اسی چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، انا ابن ذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ دو ذبیح کون سے؟ ایک تو ان کے وہ جد امجد باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل کے اندر ہزاروں پیغمبر آئے، بنی اسرائیل جنہیں کہا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے کس کے اندر آئے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل کے اندر۔ آخر کے اندر ایک پیغمبر آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کی نسل سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ کوئی اور پیغمبر ان کی نسل سے نہیں آیا، ایک ہی محمد رسول اللہ آئے۔
اس چیز کو بیان کرتے ہیں رسول اللہ، فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک میرے والد حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے راستے کے اندر قربان ہونے والے تھے، یہ لازم بات ہے کہ اللہ نے ان کے بدلے کے اندر مینڈا بھیج دیا۔ اور دوسرا فرماتے ہیں میرے حقیقی والد حضرت عبداللہ، مکہ کے اندر یہ رواج تھا، جس شخص کے 10 11 12 بیٹے ہوتے تھے وہ کیا کرتا تھا، ایک بیٹے کو کعبہ کے سامنے ذبح کر دیتا تھا۔ یہ رواج پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ جب حضرت عبداللہ کی باری آئی، یعنی حضرت عبد المطلب کے یہ بیٹے تھے، تو کہا کہ اب میں نے ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے قرآن اندازی کی، قرآن اندازی کے اندر نام نکلا حضرت عبداللہ کا۔ واقعہ بہت لمبا ہے، صرف اور صرف اشارتاً عرض کرتا ہوں۔ جب نام نکلا تو کسی کاہنہ عورت کے پاس گئے کہ اب اس بیٹے کا کیا کروں؟ تو فرمایا بیٹے کو ذبح نہ کرو، آپ ایسے کرو اس کی جگہ پر 100 اونٹوں کو ذبح کرو۔ 10 اونٹوں کو کہا تھا، پھر اس کے بعد قرآن اندازی کرتے کرتے 100 اونٹوں تک معاملہ پہنچا۔ 100 اونٹ حضرت عبداللہ کے بدلے ذبح کیے گئے، تب جا کر حضرت عبداللہ بچے۔ تو فرمایا میرے والد پہلے والے یعنی جد امجد بھی اور حضرت عبداللہ بھی، یہ 2 ذبیح تھے، ان دونوں کی میں کیا ہوں؟ اولاد ہوں۔ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ اسلام مانگتا ہے صرف اور صرف قربانی۔ اب قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ہم نے قربانی کرنے کے مقصد کو صرف اور صرف اتنا مقصد سمجھا ہے کہ قربانی کرو، لوگوں کے اندر واہ واہ ہو جائے کہ فلاں ہر سال قربانی کرتا ہے، اس سال بھی قربانی کر رہا ہے۔ ہر ایک میرے جانور کی تعریف کرے کہ فلاں کا جانور خوبصورت تھا اور فلاں کا جانور خوبصورت نہیں تھا، فلاں نے 6 حصے کیے، فلاں نے 7 حصے کیے، فلاں نے 2 بھینسیں ذبح کی، فلاں نے 3 بھینسیں ذبح کی۔ یاد رکھ لیں، پھر عرض کرتا ہوں کہ جب کبھی قربانی کے اندر یہ والی نیت آ گئی تو قربانی کرنے کا مقصد بالکل فوت ہے، پھر آپ کو اس کا ذرہ برابر ثواب نہیں ہوگا، بلکہ الٹا آپ گنہگار ہوں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے، اللہ کی رضا کو چھوڑا ہے۔ قربانی کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ خون بہایا جائے، اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اور مستحقین اور غرباء جتنے بھی ہیں جو پورے کا پورا سال گوشت کو دیکھتے بھی نہیں، ان تک گوشت پہنچایا جائے۔ پچھلی عید کے اوپر بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جن لوگوں نے قربانی کی ہوئی ہے اور خود گھر کے اندر 3 4 قربانیاں ہیں، ان کو گوشت بیچنے کا کیا مقصد ہے؟ ان کو تو گوشت بیچنے کا کوئی مقصد نہیں، یہ تو صرف اور صرف دکھلاوے کے لیے لوگوں کے گھر کو گوشت بیچتے ہیں، تو اس کا اجر و ثواب تو کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ آپ اس کے اوپر اللہ کا نام لو، قربانی کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، کئی جگہوں سے اللہ کا نام بلند ہو، اللہ کی تعریف ہو اور اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اور قربانی کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور مال کی جو محبت ہے انسانوں کے درمیان، وہ محبت انسانوں کے دلوں سے ختم ہو۔ ظاہری بات ہے جب مال لگائیں گے، جانور اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں گے، تو یہ جو دنیا کی لالچ ہے اور دنیا کے حرص ہے یہ ہمارے دلوں سے نکلے گی۔ اور دوسری چیز، یہ سارے کے سارے ذرائع ہیں اللہ تک پہنچنے کے، قربانی، حج، زکوٰۃ، روزہ، صدقہ، خیرات، ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ اب کوئی شخص ہے وہ ہر سال جا کر حج کرتا ہے، ہر سال قربانی پر بڑے بڑے جانور ذبح کرتا ہے، لیکن پورا سال مسجد کو نہیں آتا، اس کی یہ قربانی اسے اللہ کی جہنم سے نہیں بچا سکتی، اللہ کے عذاب سے اسے نہیں بچا سکتی۔ یا یہ سارے کام کر رہا ہے، تمام کے تمام حقوق العباد، حقوق اللہ کو پورا کر رہا ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، ہر چیز پوری ہو رہی ہے، لیکن حقوق اللہ کو چھوڑ کر حقوق العباد کے اندر کمی کوتاہی ہے،
ہر ایک کا حق کھا رہا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اب اسے کہاں پر قربانیاں اور اس کی نمازیں بچائیں؟ کوئی صورت اس کو بچانے کی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری چیز قربانی کے اندر آج کل تو لوگوں کی جو حیثیت ہے یا توفیق ہے وہ بہت کم ہے، لوگوں کے اپنے خرچے اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ اکیلا جانور خریدنا لوگوں کے لیے مشکل ہو چکا ہے، اس لیے لوگ آسانی ڈھونڈتے ہیں کہ 4 5 6 7 تک مل کر ایک جانور خریدیں، خریدنے کے بعد اسے قربان کر دیں۔ لیکن ان چیزوں کے اندر یاد رکھیں شرائط ہیں، کوئی ایک شخص بھی آپ کی قربانی کے اندر ایسا نہ ہو جس کا مال حرام ہے۔ اگر ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کا مال حرام ہے تو آپ میں باقی جو 6 لوگ ہیں ان کی قربانی بھی خراب ہوگی۔ اور فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر 6 آدمیوں کی نیت ٹھیک ہے، 7ویں آدمی کی نیت صرف اور صرف گوشت کے حصول کی ہے، کہتے ہیں کہ میں گوشت کھاؤں گا اور گوشت کے لیے قربانی کرتا ہوں، پر میں 7 کی 6 جو لوگوں کی قربانی ہے یہ بھی چلی جائے۔ اور لہٰذا جب بھی قربانی کرتے ہیں تو اپنے ساتھ دیکھ لیں جو آپ کی قربانی کرنے والے ہیں، آیا یہ قربانی کرنے والے حرام کی کمائی تو ان کی نہیں ہے؟ اگر ان کی حرام کی کمائی ہے تو بچ جائیں، اپنا حصہ ادھر ادھر کر لیں۔ انسان منہ کے اوپر کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ آپ نکل جاؤ، آپ کی قربانی کیا ہے، حرام پیسوں کی ہے، لہذا ہماری قربانی بھی خراب ہوگی۔ ہر ایک انسان کو اپنے بارے کے اندر سب سے زیادہ پتہ ہے کہ میری کمائی کیسی ہے، تو چاہیے کہ اگر حرام کی کمائی کسی کی ہے بھی ہے، وہ حرام کماتا ہے، اسے چاہیے کہ جب وہ قربانی کے اندر کسی کے ساتھ ملتا ہے تو وہ کیا کرے، حلال پیسوں کے ساتھ قربانی کرے، ساتھ اپنی بھی خراب نہ کرے اور دوسروں کی بھی خراب نہ کرے۔ کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اللہ پاک ہے، اللہ کا دین پاک ہے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے حرام مال کبھی خرچ نہ کرے۔ اللہ ہمیشہ اپنے دین کے لیے اور اپنے لیے پاکیزہ اور حلال مال کو پسند کرتے ہیں۔ جو کوئی اللہ کے راستے کے اندر حرام مال لگاتا ہے، اللہ اس کے مال کو کیا کرتے ہیں، اس کے منہ کے اوپر مار دیتے ہیں، اللہ اس کے مال کو قبول نہیں کرتے۔ آپ مسجد کے اندر لگا رہے ہیں، کسی مدرسے کے اندر لگا رہے ہیں، کسی غریب غربا کو دے رہے ہیں، تو یاد رکھیں یہ آپ اللہ کو دے رہے ہیں، آپ کسی انسان کو نہیں دے رہے۔ آج تو ہمارے ہاں یہ بہت ہی مشہور ہو چکا ہے کہ کوئی اگر مسجد کو دیتا ہے تب بھی وہ یہ کہتا ہے کہ میرا لوگوں کے اوپر احسان ہے۔ دے رہا کس کو ہے؟ مسجد کو ہے۔ کہتے ہیں فلاں نے اتنی دیے تو میں اس سے بڑھ کر کیوں دوں، فلاں نہیں دے رہا میں کیوں دوں۔ یہ تو آج ہمارا سارے کا سارا معاملہ اللہ سے کٹ چکا ہے، ہمارا معاملہ سارے کا سارا لوگوں کے ساتھ آ کر لگا ہوا ہے کہ مجھے دیکھیں، میں نے اگر لوگوں کے سامنے پیسے دیے لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ کہیں اور فلاں بہت بڑا آدمی ہے، مسجد کے ساتھ اس نے اتنا تعاون کر دیا، صرف اور صرف واہ واہ کے لیے۔ یاد رکھیں جب آپ کی ایسی حالت بن جائے گی نا، اللہ کے ساتھ معاملہ ایسا کریں گے نا، تو اللہ تباہ و برباد دنیا کے اندر کر دیں گے۔ اللہ کا گھر، مسجد، مدرسہ، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ اللہ کی جگہ ہیں۔ یاد رکھیں ان کے ساتھ کچھ بھی کرتے ہیں کسی انسان کو اپنی نظر کے اندر مت لائیں، اور جب تک یہ کسی محلے کی یا کسی گاؤں کی مسجد ویران ہوگی اس محلے کے گھر کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتے۔ مسجد ویران ہوگی، گھر آٹومیٹک فوراً فور اللہ کبھی آباد نہیں کرے، وہ گھر تباہ ہوں گے، ان گھروں کے اندر کسی قسم کا امن و سکون نہیں ہوگا۔ آج یہی حالت ہے کہ مساجد کی حالت دیکھیں، مساجد والے کیا چادر پکڑ کر لوگوں کے سامنے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو ہم کون سے پھر محتاج ہیں؟ ہم بھی تو محتاج ہیں۔ کسی کو دنیا کی محتاجی ہے، پیسہ نہیں، کسی کو اولاد کی محتاجی ہے، کسی کے پاس اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، تو اور قسم قسم کے بیماریاں گھر کے اندر آئی ہوئی ہیں، تکالیف گھر کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے گھر آباد نہیں۔
یہی مسجد ہوتی ہے. اس مسجد کے اندر پورے ہفتے کے اندر 10-15 نمازی، ایک ویرانی مسجد کی یہ، دوسری ویرانی مسجد کی دوسری، تو اللہ کیا عبادت کرے گا؟ یا پھر یہ قربانیاں ہمیں کیا فائدہ دیں گی؟ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، قربانیاں یا آپ کے روزے، آپ کی زکاتیں، آپ کے حج، یہ سیڑھیاں ہیں اللہ کی طرف پہنچنے کی. اگر درمیان میں سے کسی سیڑھی کو آپ کاٹ دو گے تو کیسے اوپر والی سیڑھی تک پہنچو؟ ان ساری سیڑھیوں کے اوپر پاؤں رکھنا ضروری ہے. یہ رکن ہے اسلام کے. ان ارکان میں سے کسی رکن کو آپ چھوڑو گے اللہ تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا. تو قربانی جو حضرات بھی کر رہے ہیں یہ خصوصی خیال کریں کہ قربانی کے اندر اپنی نیت صاف کر لیں. اور جو لوگ ہیں اگر کسی کے حقوق لیے ہوئے ہیں، بہنوں کے، بھائیوں کے، والدین کے، کسی کا بھی حق کھایا ہوا ہے، یاد رکھ لیں اگر کسی نے حقوق کھائے ہوئے ہیں، ایک قربانی نہیں 1,00,000 جانور بھی اگر اللہ کے راستے میں قربان کرے نا تو وہ جو حقوق کھائے ہوئے ہیں ان حقوق کو وہ بخشوا نہیں سکتا. بہن، بیٹی، بھائی، جتنے بھی لوگ ہیں، ہر ایک کا مال دوسرے انسان کے لیے بغیر اس کی مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام. کسی شخص کی دل کی مرضی نہیں، وہ آپ کو اپنا مال دل کی خوشی کے ساتھ نہیں دینا چاہ رہا. آپ لاکھ مرتبہ یہ بات کہیں کہ اس نے معاف کر دیا، اس نے اپنی خوشی سے مجھے دے دیا، وہ آپ کے لیے حلال کسی صورت میں بھی نہیں. تو پہلے عرض کر دیا کہ حرام مال والے کی قربانی ہوتی ہے. اللہ